نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر ہمارا آج حدیث کا 16 ہے نا، لیسن نمبر 16 اور حدیث نمبر جیسے ایمان کا باب، ایمان کی کتاب پڑھیں ہم اور اس کے سیکنڈ باب پر ہیں باب امور الایمان، تو ایمان کے کاموں کا باب، ایمان کے کاموں کے بارے میں۔ امام بخاری نے اس باب میں کوئی ٹیکسٹ ڈالنے کے بجائے قرآن کی 2 آیات کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ امام بخاری جو ہے وہ جب باب باندھتے ہیں تو اس باب کا حدیث سے تعلق ہوتا ہے، اور وہ ایک طرح سے یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو باب میں نے جو کچھ لکھا ہے یہ میں اسی طرح اس حدیث کو سمجھ رہا ہوں، میں اس سے یہی مسئلہ ثابت کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک ہے، تو امام بخاری نے یہ آیات اس لیے لکھی ہیں کہ ان آیات سے ایمان کے بارے میں ہمیں جو پتہ چلتا ہے، تو امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ یہ میرا موقف ہے، یہ میری جو سوچ ہے یہ اس کے مطابق ہے کہ ایمان کیا ہے، میں ایمان کو اسی طرح سمجھتا ہوں، اور اس حدیث سے میں نے یہی دلیل لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے باب کا۔ تو انشاءاللہ ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف چہروں کو پھیر لینا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو جب قبلہ چینج ہوا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قبلے کی تبدیلی کا حکم بھیجا تھا، تو بہت سے مشرکین نے اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا دین ہے کہ قبلہ ایک طرف تھا پہلے، اب دوسری طرف ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا چہرہ، اپنا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف کر کے عبادت کرے یا مغرب کی طرف کر کے عبادت کرے، کیونکہ تمام جہت اللہ ہی کی ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہے بس وہ مان لو، جس طرف اللہ رخ تمہارا پھیر دے وہاں پر پھیر لو۔ اب بر جو ہے نیکی، تو نیکی یہاں پر ایک طرح سے ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نزدیک جو نیکی کہلائے گی وہی ایمان کی خصوصیت ہوگی، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی ہے، تو یہ مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اسی کو نیکی سمجھیں گے، تو گویا ایمان سے نیکی کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی جگہ نیکی کو رکھ دیا گیا ہے، کہ مطلب یہ کہ تمہارے دل میں اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر اتنا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں جس طرف پھیرے اس طرف پھیر جاؤ بغیر چھو و چرا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائی ہیں کہ اصل نیکی کیا ہے، اصل ایمان کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی اس کی ہے، اس کی ہے، آمنا جو ایمان لے آیا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء پر، وآت المال اور دے مال، علی حبہ، علی آیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مال کی محبت دل میں ہونے کے باوجود، محبت کے خلاف، اعلیٰ یوزلی کسی چیز کے خلاف جانے کے لیے ہوتا ہے، تو اعلیٰ حبہ یعنی کہ محبت جو مال کی دل میں ہوتی ہے انسان کے، اس محبت کے خلاف وہ اس محبت سے فائٹ کر کے، اس محبت کو سائیڈ میں رکھ کے وہ انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچتا ہے،
کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربا، قرابت داروں کو، والیتاما اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں. تو گردن چھڑانے کا یہاں پر مطلب یہ کہ غلاموں کو آزاد کرنا. لیکن اگر آج کے زمانے میں ہم اس سے یہ فائدہ لے سکتے ہیں کہ اب غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، اب غلام نہیں ہوتے ہیں، تو آج کے زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان بہت بری طرح سے قرضے میں پھنسا ہوا ہے، تو اس نے جائز ضرورتوں کے لیے قرضہ لیا تھا، اب اس کی کسی طرح سے استطاعت نہیں ہے اس قرضے کو ادا کرنے کی، اور وہ پھنسا ہوا ہے اور قرض دینے والا اس سے مانگ رہا ہے، تو ایسے انسان کی مدد کر کے اس کا قرض ادا کروا دینا بھی اس کی گردن چھڑانے کے برابر ہو جاتا ہے. تو ہم مطلب یہ کہ ہم یہ فائدہ لے سکتے ہیں اس سے، واللہ عالم. ٹھیک ہے. وقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا کے مطلب میں نماز صرف اوکیجنلی پڑھنا نہیں، بلکہ نماز کو ہمیشگی کے ساتھ، باقاعدہ وقت کی پابندی کے ساتھ، اس کی تمام شرائط کے ساتھ نماز کو قائم کرے. وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، جو مخصوص اماؤنٹ جو نصاب رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا، وہ زکوٰۃ دے اپنے مال پر. والموفون بعہدہم اور وفا کرنے والے، پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے عہد کو، چاہے وہ اللہ سے انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے یا بندوں سے. آپ کو پتہ ہے اللہ سے ہم نے کیا وعدہ کیا ہے؟ انسانوں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ ایک تو وعدہ الست ہے. ٹھیک ہے. وعدہ الست ہم نے ہماری روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں اپنا. اور دوسرا جو ہے انسان جب کلمہ پڑھتا ہے کانشیسلی دنیا میں، تو یہ بھی ہاں بالکل. اور جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو یہ بھی ایک وعدہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے دل سے، زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر اس کلمے کے تحت ہمیں اب جو کچھ بھی اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اور ہمیں بتا دیا، اس سب پر ایمان رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ بھی ہمارا ایک وعدہ ہے. جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو یہ ہمارا وعدہ ہے اللہ سے. یعنی کہ جو بھی چیزیں دین میں اب آ گئی وہ سب کی سب ہمارا ایک وعدہ ہو گیا. جب ہم نے کہا، اقرار کیا، تصدیق کی، ایمان کی، تو پھر اب ایک یہ وعدہ ہے. تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور بندوں سے کیے ہوئے وعدے، وہ سارے کے سارے جو ہے ان کو پورے کرنے کی پوری کوشش کرنا. وَمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب بھی وعدہ کرے اس کو پورا کرے. وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے، فِي البأساء تنگی میں، والضراء اور تکلیف، بیماری میں، دکھ میں، وحین الباس اور یا جنگ کے وقت. یہ سارے مشکل اوقات ہیں جس میں انسان کی مرضی کے خلاف کام ہو رہے ہوتے ہیں. انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کو برداشت کرنا، انسان کے نفس پر بھاری ہوتے ہیں یہ کام سارے. لیکن ان سارے موقعوں پر انسان صبر کرے اور اللہ پر توکل کرے اور بھروسہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ہم سے آزمائش کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ ساری آزمائشیں آئیں گی، لیکن اللہ پر ہم توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، صبر کریں گے، دعا مانگیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں ان مشکلات سے نکالے گا. اس ایسے موقع پر انسان صبر کیا ہے کہ بہت واویلا نہ کر دے، ہر کسی سے شکایت نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان نہ کرے، زبان سے ایسے الفاظ نہ کہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ صبر ہے. تو اور پھر عبادات پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے. عبادات بھی بعض اوقات ہمارے نفس کے لیے بھاری ہوتی ہیں، تو ان پر بھی صبر کرنا اور ان کو اللہ کی رضا کے مطابق پورا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں بعض اوقات ہمارا نفس گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، تو اس پر بھی صبر کر کے اپنے نفس کو روک لینا. تو
تو یہ سارا صبر، ہر حالات میں صبر جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہے. اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو تمہارے اندر صبر کی کوالٹی بھی تم کو پیدا کرنی ہوگی. ایک تو نیچرلی ہوتا ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے صبر، بعض لوگوں کو قدرتی صبر زیادہ ہوتا ہے اور بعضوں کو کم ہوتا ہے، لیکن صبر ایسی کوالٹی ہے کہ انسان محنت سے اس کو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. پورے کانشیس کے ساتھ اگر انسان دعاؤں سے، محنت سے انسان اپنے اندر صبر پیدا کرتا ہے، تو صبر کو پیدا کرے انسان اپنے اندر. اولئک، یہی لوگ ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کہا. تو صدقوا، سچ کہا کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ دیکھیں، میں نے آپ کو لاسٹ ویک میں بتایا تھا کہ ایمان کے معنی تصدیق ہے. تصدیق کیا ہوتی ہے؟ کہ ہمیں کوئی بات پتہ چلے تو ہم اس سے کہیں کہ ہاں تمہاری بات کو ہم سچ مانتے ہیں، ہم اس کو نہیں جھٹلائیں گے. تو تصدیق یہاں پر زبان کی تصدیق نہیں ہے، یہ اعمال کی تصدیق ہے. تو امام بخاری یہاں پر یہ ثابت کر رہے ہیں اس آیت سے کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب تک انسان یہ سارے کام نہیں کرتا تو وہ ایمان کی تصدیق نہیں کرتا. ایمان کا عمل سے بھی تصدیق ضروری ہے. تو صرف زبان کی تصدیق نہیں بلکہ اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے عقائد سے، ہر طرح سے ایمان کی تصدیق ضروری ہے. تو اسی لیے اس حدیث میں 70 شاخیں بتائی گئی ایمان کی. تو یہ ساری سمجھ لے کہ شاخیں ہیں، اس سے ہر چیز، ہر کیٹیگری میں بہت سی چیزوں کی اس کی تفصیل آئے گی، تو وہ سب ملا کے ایک درخت بن جاتا ہے. تو جب کسی نے ان ساری چیزوں کا خیال کیا تو انہوں نے ایمان کی تصدیق کی. تو دیکھیں، ایمان کی تصدیق بھی سب لوگ برابر نہیں کرتے. یہ جو ساری کوالٹیز بتائی گئی، سارے کام بتائے گئے، اس میں ہر انسان سیم لیول پر نہیں کرتا. تو اسی وجہ سے ایمان بھی سب کا برابر نہیں ہوتا. اور انسان خود، ایک انسان بذات خود کبھی کبھی بہت زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے اور کبھی کبھی کمی کوتاہی کرتا ہے، تو اس کا اپنا ایمان بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. تو گویا کہ ایمان بھی گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے. وہ ان اللہ کی فرما برداری کے ان کاموں سے بڑھتی ہے، اور ان کاموں کا انکار کرنے یا ان کاموں سے کوتاہی کرنے سے وہ ایمان کم ہو جاتا ہے. تو امام بخاری نے یہاں پر یہ بھی ثابت کیا. تو بہرحال امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس آیت کو کوٹ کر کے کہ قرآن کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ایک جامد چیز نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ انسان کے ایمان کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ ایک پودا ہے، ایک بیج ہے، لیکن وہ پھر اس بیج کو ان چیزوں کے ساتھ صرف دل کی تصدیق، صرف زبان کی تصدیق سے کام نہیں بنتا، بلکہ یہ سارے کام کرنے سے، اور کس لیول پر ہم کر رہے ہیں، احسان کے درجے پر کر رہے ہیں یا بس معمولی درجے پہ کر رہے ہیں، اس لحاظ سے ہمارا ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، سورہ مومنون کی آیات بھی یہی مقصد کے لیے آئی ہیں. یہاں پر قد افلح المؤمنون، مومن جو ہیں وہ فلاح پا گئے. الذین، الذی جو ہے وہ وضاحت کرتا ہوتا ہے اس سے پہلے والے اسم کی. تو مومن کون ہے مومن؟ تو اب الذین، اب ان مومن کی صفات بتائی جا رہی ہے. یعنی پہلے کہا گیا کہ مومن فلاح پا گئے، تو مومن کون، کس کو ہم مومن کہیں گے؟ تو اب الذین، وہ لوگ، وہ فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اور خشوع کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دل میں، اور اللہ کی قبولیت کی فکر اور ڈر ہو کہ کہیں مجھ سے میں اس طرح سے کروں کہ اللہ قبول کر لے. تو یہ خشوع ہے. اور اس میں جسم پر اطمینان ہونا چاہیے. انسان نماز میں اپنے ہاتھوں سے کھیل نہ رہا ہو، کبھی انگلیاں موڑ رہا ہو، کبھی کہیں سے کھجلی کر رہا ہو، کہیں کچھ کر رہا ہو، کبھی ادھر ادھر نظر کو پھیر رہا ہو. نہیں، خشوع میں ہمارے اندر عاجزی ہوتی ہے اور ہمارے جسم میں تمام اعضاء اطمینان سے
ہوتے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نماز میں جو حرکات کرنی ضروری ہے، تو اس کو خشوع کہتے ہیں. تو نماز میں خشوع کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے. تو نماز تو اب دیکھیں خشوع بھی سب کا برابر نہیں ہوتا، کسی کا خشوع زیادہ ہوتا ہے، کسی کی نماز میں اس کا ذہن بھی بھٹک رہا ہوتا ہے، اس کا جسم بھی ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے. تو ہر انسان کا خشوع کا لیول الگ ہوتا ہے، اور یہ بھی محنت سے، توجہ سے، دعا سے بڑھایا جا سکتا ہے. تو جو ہم خشوع بڑھائیں گے نماز میں، ایسے ہی ہمارا ایمان بھی بڑھے گا انشاءاللہ. اور جتنا خشوع سے کمی ہو جائے گی ہماری نماز میں، اتنا نماز جو ہے وہ ہماری اپنی جو ایمان کی کمی کو شو کرے گی کہ ہم اس طرح خود کو بھی جج کر سکتے ہیں کہ میری نمازوں میں کتنا خشوع ہے، میرا دھیان کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ایمان بھی ہمارا ہوتا ہے. تو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بار بار ذہن بھٹکے بھی تو بار بار انسان جد و جہد کر کے پھر اللہ کی طرف توجہ کرے، کیونکہ جتنا انسان اللہ کی طرف توجہ رکھتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے کی طرف توجہ کر رہا ہوتا ہے نماز میں. تو جب بھی ہمیں خیال آئے کہ اوہو میرا ذہن بھٹک گیا، پھر سے فوراً اللہ کی طرف پلٹے تو انشاءاللہ. اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا بھی ہے. ایون نماز کے دوران بھی انسان اللہ سے یہ پناہ مانگ سکتا ہے شیطان کے وسوسوں سے، اور انسان اپنی نماز کی طرف دھیان دے. والذین، اور وہ لوگ وہ عن اللغو، لغو باتوں سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. لغو کیا ہوتا ہے اسلام میں؟ لغو ہر اس کام کو یا ہر اس بات کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے بس وہ کام ہم نے کیا اور وہ کام میں ہم نے وقت گزارا، اور جب وہ کام ختم ہوا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، نہ دنیا کا فائدہ ملا نہ آخرت کا فائدہ ملا. وہ لغو باتیں ہوتی ہیں. تو اس میں ہم بے مقصد کسی سے گپ شپ کرنا، بے مقصد ادھر ادھر کے فون آ جاتے ہیں تو گھنٹوں باتیں کرنا، یا انٹرٹینمنٹ میں وقت گزار دینا، ٹی وی میں وقت گزار دینا، کھیل کود میں، کھیل تماشوں میں وقت گزار دینا، جن چیزوں کا کوئی حاصل نہیں ہے، ان چیزوں سے ایک ایمان رکھنے والا بندہ واٹس ایپ بھی ہمارا بہت ٹائم لے لیتا ہے. کچھ فائدے بھی ہیں اس کے، لیکن نقصان بھی ہے. ظاہر ہے ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. سوشل میڈیا کے بہت سے فائدے بھی ہیں، سبحان اللہ. اس کے ذریعے دیکھیں آج ہم بیٹھ کے ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کہیں کہاں بیٹھا ہے، لیکن ہم ایک ساتھ ہیں، تو یہ فائدہ ہے. لیکن اسی طرح بہت زیادہ چیٹ کرنا وہ نقصان دہ بھی ہے. تو لغو باتوں سے بالکل اعراض برتتے ہیں، بالکل لغو باتوں سے منہ موڑ دیتے ہیں، یعنی اس کے قریب بھی نہیں جاتے جو لوگ. وہ خصوصیت ایمان کی ہے. جتنا زیادہ ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا آسان ہے، اتنا ایمان ہمارا زیادہ ہے. تو اور یہ چیزیں بہت کھینچنے والی ہے، اور اس کی عادت بھی بہت جلدی پڑ جاتی ہے. تو ان چیزوں سے فائٹ، خود کو اپنے نفس سے فائٹ کر کے، یا ان کو ان کو بالکل ہی ڈیلیٹ کر دینے سے انسان موردون، اعراض برت سکتا ہے. تو آج کل بہت ساری چیزیں ہمیں لغو باتیں ہمیں بزی کرنے والی ہیں، اور ہمیں ان سے باقاعدہ اپنے نفس سے جگڑنا پڑتا ہے اور ان سے دور رہنا پڑتا ہے. تو جتنا اچھا ہے دروازہ بند ہوگا اتنا ہی چانس کم ہوگا کہ دروازہ کھلا ہوگا، تو ظاہری بات ہے پھر ہم نہیں روک سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اور اس کی عادت پڑنے میں بہت ہی آسانی ہے کہ بہت جلدی سے عادت پڑ جاتی ہے ان چیزوں کی. تو ہمیں اس سے جد و جہد کر کے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اور ایسی باتوں سے ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے اور بہت قیمتی ہے. اور اگر ہم ان چیزوں میں گزار دیں گے تو ہمارے اعمال نامے میں پھر کیا جائے گا. والذین، اور وہ لوگ ہم للزکوٰۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر اس کے دو معنی لیے گئے ہیں.
ایک تو جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرنا، زکوٰۃ جو سالانہ ہمارے اوپر نصاب بنتا ہے اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو. لیکن دوسرا معنی اس کا یہ لیا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس کی پاکیزگی کرتا رہے. اپنے انسان کے نفس کو بھی اسی طرح پاک کرنا پڑتا ہے جیسے ہمارے جسم کو پاک کرنا پڑتا ہے، ہمارے دل کو بھی اسی طرح پاک کرنا پڑتا ہے. ہمارے دل میں منفی خیالات جمع ہوتے رہتے ہیں، حسد، بغض، جلن، جیلسی یا جیسے بھی منفی چیزیں، غصہ، فضول باتوں پر کڑنا، جلنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. انسان، ایک مومن کو اپنے دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے اور اس میں اللہ کی یاد اور ہاں بالکل اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اور ان فضول جذبات کو جو ہمیں اندر اندر گھلاتے بھی رہتے ہیں، ہم کو ہمارا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، ہم سے پھر جتنی ہماری سوچیں ان کی طرف ہوتی ہے اتنا زیادہ ہمارے نماز پر اثر آتا ہے، ہمارے معاملات پر اثر آتا ہے. تو اپنے نفس کا مسلسل تزکیہ کرنے والے اور اپنا محاسبہ کرنے والے کہ انسان اپنے آپ کو سوچے. عموماً کیا ہوتا ہے، ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں، فلاں نے یہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا. ہمیں اپنی غلطی بہت مشکل سے نظر آتی ہے. لیکن تزکیہ کرنے والے کون ہیں؟ جو اپنا نفس پاک کرتے رہے، اپنی مسٹیکس کو دیکھے، اپنی اصلاح کرے. کیونکہ ہم دوسروں کی اصلاح ویسے بھی نہیں کر سکتے. دوسروں کی باتوں پر ہم جلتے کڑتے ہیں لیکن ہم ان کو بدل نہیں سکتے. انسان صرف اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. تو انسان جو مومن ہوتا ہے وہ اس میں وقت ضائع نہیں کرتا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ کرتا ہے میرے ساتھ، فلاں یہ کرتا ہے، بلکہ وہ ہر معاملے کو دیکھتا ہے. اگر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ان ایکسپیکٹڈ کوئی ہمیں تکلیف دے دے، تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن فوراً وہ اپنے دل کو صاف کر کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اگر میری کوئی غلطی ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں، میری غلطی نہیں ہے تو میں اس پرسن سے بس چوکر نہ رہوں کہ آئندہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے. لیکن اس کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے تاکہ ہم اپنی آخرت پر دھیان دے سکیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. پھر والذین ہم لفروجہم حافظون، اور پھر جو ایمان والے ہیں ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس سے یہ حیا ہے، انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اسی کا نام حیا ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ باب سے تعلق بھی جڑتا ہے اس کا، کیونکہ اس باب میں حیا کا ذکر ہے. اس حدیث میں حیا کو ایمان کی شاخ کہا گیا ہے. تو یہاں سے حدیث سے تعلق بھی جڑتا ہے کہ ان لوگوں میں شرم و حیا ہوتی ہے، مومنوں میں بے شرم نہیں ہوتے اور اپنے جو حلال جائز رشتے ہیں ان کے علاوہ وہ اپنی شرمگاہ کو، اپنے ستر کو چھپا کے رکھتے ہیں. اور پھر اگر کوئی اس سے زیادہ چاہتا ہے، جائز ذریعوں کے علاوہ اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ پھر عادون ہے، یعنی اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے. تو یہاں پر دو کیٹیگریز بتائی ہیں جائز کی، ایک تو شوہر اور بیوی کا رشتہ اور دوسرا لونڈی کا اس کے مالک سے رشتہ. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں شروع میں جو جنگی قیدی ہوتے تھے ان میں عورتیں بھی ہوتی تھی، مرد بھی ہوتے تھے. تو جنگی قیدی کی صورت میں جس عورت کو جیسے اس مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ آتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کی لونڈی بنتی تھی، ٹھیک ہے. تو اس لونڈی کے رائٹس ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لونڈی کے بہت سے رائٹس بتائے تھے اور وہ لونڈی اپنے مالک کے لیے حلال ہوتی تھی کہ وہ مالک اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ کر سکتا ہے. لیکن چونکہ اب تمام مسلمان امت میں غلام اور لونڈی کا کوئی تصور نہیں رہا ہے، تو اب صرف شوہر اور بیوی کے رشتے میں یہ تعلق جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے یہ تعلق جائز نہیں ہے.
اب اللہ جانے کہ آئندہ مستقبل میں کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ واقعی اسلامی حکومت پراپر طریقے سے ہے اور ایسے میں جہاد ہوتا ہے مسلمانوں کا کافروں سے، اور پھر کوئی لونڈی عورتیں غلام بنتی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہو گیا ہے، لیکن اسلام میں لونڈی یا غلام بس اسی ایک صورت سے ہی بن سکتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، جہاد کر رہے ہو اللہ کے دین کے لیے خالص، یعنی اپنے لیے لڑ رہے ہو، اپنے ملک کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، دنیا سے ظلم ہٹانے کے لیے جہاد کریں. تو پھر ایسے میں اگر کافر قوم سے لونڈیاں اگر غلام ان کے ہاتھ میں آتے ہیں، غلام اور لونڈی، تو وہ پھر یہ حکم سیم آ جائے گا جو کہ اس زمانے میں تھا، مگر فی الواقعہ ابھی کوئی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں جہاد بھی خالص اللہ کے لیے کوئی لڑنے والا ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے، لیکن آج کل ایسا لگتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بھی جنگیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، کیونکہ خود مسلمان ملکوں میں بھی اسلامی شریعت تک رائج نہیں کرتے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے آج کل کوئی کسی سے جنگ کر کے کہے کہ اب یہ لونڈی غلام ہمارے ہیں، تو یہ آج کل ہم اس کو یہ نہیں رائج کر سکتے. ہاں، اسلامی شریعت مکمل طور پر ہو کسی ملک میں، اور اسلام میں جنگ صرف جہاد صرف اللہ کے لیے کیا ہو، تو پھر یہ شرط آ جائے گی دوبارہ. ٹھیک ہے، تو فمانی بتاغا، تو اگر جو کوئی اس سے زیادہ چاہے تو وہ کیا ہے، وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر غلامی کی باقی ساری صورتیں ختم ہو گئی تھی. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ جیسے کوئی آزاد لوگوں کو بھی پکڑ کے غلام بنا لیتے تھے، کسی قوم پر حملہ کرتے تھے اور اس کے لوگوں کو ناحق پکڑ کے غلام بنا لیتے تھے، مگر یہ سب حرام کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صرف ایک جائز راستہ رکھا تھا غلام اور لونڈی کا، کہ جب اللہ کے لیے جہاد ہو رہا ہو اس وقت کوئی اس جہاد میں جو جنگی قیدی آ گئے وہ، ٹھیک ہے، فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، اس سے منع نہیں کیا تھا. یہ صورت جائز صورت ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سینس بھی بنتا ہے نا. اب جنگی قیدیوں کو آپ پکڑ کے کیا کریں گے؟ یا تو اگر چھوڑ دیں گے تو وہ دوبارہ لڑیں گے مسلمانوں سے، تو اور پھر غلام کے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے غلامی کے، تو اس سے غلاموں کی تربیت ہو جاتی تھی اور وہ مسلمان ہو جاتے تھے اور اچھے انسان بن جاتے تھے. تو یہ بہترین طریقہ تھا. ایکچولی یہ نہیں تھا کہ غلاموں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا تھا، ان کی تربیت بھی کی جاتی تھی اور ان کو اسلام سے راغب کیا جاتا تھا. اور ہسٹری گواہ ہے کہ کتنے غلام جو تھے وہ بڑے بڑے علماء بنے اور یہاں تک کہ خلافت تک پہنچے. تو یہ صرف اسلام میں ہی ایسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو غلامی کبھی بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے، ابھی آج بھی منسوخ نہیں ہے. لیکن آج کیوں اس کو نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ آج کوئی اسلامی ملک اسی طرح ہے ہی نہیں جس میں پوری اسلامی شریعت چل رہی ہو، اس وجہ سے. پھر والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی امانت، جب ان کو امین بنایا جاتا ہے، چاہے کہ کوئی راز کی امانت ہو یا کوئی ٹھوس چیز کی امانت ہو، وہ ان امانات کی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. تو یہ ایمان کا حصہ ہے. پھر والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ پھر سے آ گیا، نماز کی حفاظت ظاہری بات ہے کہ اس کے وقت کی پابندی، اس کی تمام شرائط، پاکیزگی، خشوع خضوع، ہر چیز اس میں شامل آ جاتا ہے، اور اس کو پابندی سے پڑھنا اور مس نہ کرنا. اولئک هم الوارثون، تو پھر یہی لوگ وارث ہیں. اور وارث کون ہوتا ہے؟
آپ کو پتہ ہے کہ وارث کو مرنے والے کا مال مل جاتا ہے، اس کو کچھ خریدنا نہیں پڑتا یا نہ کچھ دینا نہیں پڑتا، وہ خود بخود اس کو مل جاتا ہے، اللہ نے اس کا حق بنا دیا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان ایسی کوالٹیز پیدا کر لیتا ہے مومن کی اور اس میں اپنے آپ کو کمال درجے کا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت کا وارث بنا دے گا، اور جنت بھی عام جنت نہیں بلکہ الذین یرثون الفردوس، فردوس جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اگر کوئی انسان یہ ساری کوالٹیز اپنے اندر پوری کوشش کرتا ہے اور ان کوالٹیز کو بحث سے بحث کرتا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پھر فردوس کا اپنی رحمت سے فردوس عطا کرتے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ایمان صرف اتنا نہیں ہے کہ ایمان دل میں آ گیا، ہاں ایمان جو ہے وہ ہاں بالکل بے حیائی سے بھی روکتی ہے، نماز جو ہے بے حیائی سے روکتی ہے، کیونکہ جب انسان کو پورے خشوع سے اللہ کے سامنے جانا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں غلط کام کر کے کیسے میں اللہ کو منہ دکھاؤں گا۔ تو انسان نماز بھی اگر بے خیالی سے پڑھے وہ دوسری بات ہے، لیکن جو یہ سمجھ کے پڑھتا ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو وہ کیسے بے حیائی کرے گا اور پھر سمجھے گا کہ ہاں میں اب 5 نمازیں بھی پڑھوں۔ تو اس وجہ سے نماز بری چیزوں سے روکتی ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمیں یہاں پر کیا پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں سورہ بقرہ کی آیت 77 میں جو بھی چیزیں بتائی وہ ایمان کی تصدیق کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، گویا ایمان کی تصدیق صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ ایمان کی تصدیق اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عقیدے سے، اپنے معاملات سے، ہر چیز سے ایمان کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بس کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کے بعد سے ہوش ہی نہیں ہے، جو چاہے کرتا پھرے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی جیسے کہ میں نے ثابت کیا کہ یہ جتنی زیادہ یہ ساری کوالٹیز ہم بہترین سے بہترین کریں گے اتنا ہمارا ایمان بڑھے گا، اور جتنا کمی کریں گے اتنا ایمان کم ہوگا۔ اور جو انسان ان لوگوں کو انکار کرے گا ان چیزوں کا، پھر وہ اس کا ایمان نہیں ہے قابل قبول، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اللہ کو اللہ مانو، اپنا خالق مالک مدبر مانو اور پھر کرو جو تمہارا دل چاہے کرو اور اللہ کی ہر بات کو نظر انداز کرو، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ اور جو انسان ان چیزوں میں اپنے لیے کوتاہی کرے گا اس کا ایمان بہت کمزور ہوتا جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے اور یہ بہت ہی اہم آیات ہیں، ان کو ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کیا میں اس آئینے پر پوری اترتی ہوں یا نہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم نے یہ عادت ڈالی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش اور ہماری نیت کے مطابق ہماری کمی کوتاہی کو درگزر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس کا وارث بنا دے انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس کا وارث بنائے، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خصوصیات سے نواز دے کہ ہم دنیا کے جھگڑوں میں، دنیا کی مصروفیات میں ہم ان چیزوں سے غافل نہ ہو جائیں۔ تو یہ بہت ہی اہم آیات ہے۔ اب دیکھیں، اب حدیث سے تعلق میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث سے کیا تعلق ہے اس کا، کہ حدیث میں 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان جو ہے وہ صرف کلمہ نہیں ہے، زبان سے اور دل سے بولنا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں ایمان کو ایک درخت کی طرح بتایا کہ جس کی شاخیں بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ پہلے حدیث پڑھ لوں پھر میں اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ حدثنا عبید اللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر عقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبد اللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
تو ہم کو بیان کیا عبداللہ ابن محمد نے، انہوں نے کہا ہم کو بیان کیا ابو عامر العقدی نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سلیمان، ہم کو سلیمان بن بلال نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے ابی صالح سے بیان کیا، انہوں نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، قال فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الایمان ایمان بدعن کا مطلب ہوتا ہے کچھ زیادہ، یعنی کہ 3 سے 9 تک زیادہ کسی چیز کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، ہم کہیں کہ یہ بدعن اتنے سے، یعنی بدعن 16، یہاں پر بدعن یعنی 60 سے زیادہ، وستون شعبتن تو یہاں 60 کا لفظ ہے تو 60 سے زیادہ، اگر 50 ہوتا تو 50 سے زیادہ، تو یہ بدعن کا لفظ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 9 تک ہوتا ہے، تو یہاں پر 69 ہو گئی، ٹھیک ہے، 69 68 کچھ بھی ہو گئی، مگر 60 اور اوپر کچھ، شعبتن شعب کہتے ہیں شاخوں کو، اور یہاں شعبتن تنوین جو آئی ہے یہ اس کی تعظیم کے لیے آئی ہے، کہ یعنی کہ یہ اہم باتیں ہیں جو ایمان کے ساتھ یہ اتنی جو شاخیں یہ اہمیت رکھتی ہیں، ایمان کی حقیقت کو بڑھاتی ہیں۔ والحیاء، اور حیا جو ہے شرم و حیا ہم کہتے ہیں نا، حیا شعبتن شعبہ ہے، ایک شاخ ہے من الایمان، ایمان میں سے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو دینا بھول گئی ہوں، انشاءاللہ میں آج بھیج دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حدیث میں ہمیں کیا پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایمان کو ایک درخت کی طرح بتایا ہے، کہ جیسے ایمان ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی مومن کو ایک کھجور کے درخت سے مثال دی ہے، کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کے شاخیں جو ہے وہ آسمان میں اوپر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ مومن کی خصوصیت بتائی ہے، یعنی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت سے مثال دی ہے۔ تو اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ دیکھیں، مثال کے طور پر ایمان کی خبر آئی کسی کے پاس، اس کے دل نے گواہی دی کہ ہاں یہ سچ بات ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے سچ ہے، تو وہ اس کے دل میں ایک بیج آ گیا ایمان کا، ٹھیک ہے۔ جس طرح زمین میں ہم بیج کو بوتے ہیں تو اسی طرح ایمان کا بیج دل میں آیا، پھر جب اس نے کلمہ شہادت کہا تو یہ ایک تنا ہے، تو اسی طرح بیج کا جب پانی دیا گیا، سورج کی روشنی پانی میں سے، وہ بیج کچھ عرصے کے بعد باہر نکلا زمین سے اور ایک تنا بنا، اور پھر اس کی بہت حفاظت کی گئی، اس کو سورج کی روشنی پانی دیا گیا، اس کے پاس سے جو خضرو گھاس وغیرہ کو ہٹایا گیا، اور آپ کو پتہ ہے ایک کسان کتنی محنت کرتا ہے، آپ جب بھی کوئی چیز بوتا ہے تو پھر جب وہ تنا بڑھتے بڑھتے پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں، وہ درخت بن جاتا ہے۔ تو تنا کیا ہے؟ کلمہ شہادت انسان پڑھتا ہے، وہ اس کا تنا ہے ایمان کا، اور جب اس سے شاخیں نکلتی ہیں تو وہ شاخیں کیا ہیں؟ وہ ایمان کے ساتھ جو قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اعمال بتائے کہ یہ اعمال کرنے ہیں مومن کو، یہ کردار مومن کا بتایا کہ مومن کا کردار ایسا ہونا چاہیے، وہ صفات پیدا کرنا، اور جس طرح سے معاملات کی تفصیل بتائی کہ تم آپس میں لین دین میں اس طرح سے معاملات کرو، انصاف سے کام لو، عبادات کا طریقہ بتایا، اسی طرح اخلاق، اعلیٰ درجے کے اخلاق کے بارے میں بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شاخیں ہیں، اور یہ مختلف کاموں سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک مومن جو ہے اس کا ہر عمل جو ہے وہ ریفلیکشن ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو اب یہاں پر ہمیں کچھ یہ باتیں پتہ چلی کہ جس طرح بیج کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو غذا دی جاتی ہے تو وہ بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے،
اور ایمان کی حفاظت ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ان عادتوں سے، ان بری عادتوں کو چھوڑنا جو ایمان کے منافی ہے، اس کردار سے بچنا جو کہ ایمان جس کو قبول نہیں کرتا. تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ اس درخت کی حفاظت ہے. درخت بڑھتے بڑھتے اس کی کئی شاخیں نکل آتی ہیں، اور جس طرح ایک درخت انسان کے لیے مفید ہوتا ہے، اسی طرح ایک مومن بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایمان کے اندر جو ہے وہ اعمال صالح، اچھا اخلاق، اچھی عادات، معاملات میں خوبصورتی، عدل و انصاف اور حیا دار کردار، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کا لیول الگ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے لیے، تو وہ اسی وجہ سے ہر انسان کا ایمان الگ ہوتا ہے ایک دوسرے سے. اور ایمان کی خود انسان کی اپنی بھی ایمان کی حالت بدلتی رہتی ہے. کبھی وہ بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کوتاہی کر جاتا ہے، تو اس کا انسان کا اپنا ایمان بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر اس کی شاخیں 60 سے کچھ اوپر بتائی ہے، کسی دوسری حدیث میں 70 بھی بتائی ہیں. تو علماء نے اس پر بات کیا ہے کہ بات کیا کی ہے کہ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ نمبر، کوانٹٹی سے، نمبر سے مقصد نہیں ہے، بلکہ کثرت سے مقصد ہے کہ ایمان کی کئی شاخیں ہیں. اور یہ جو بدعہ ستون کہا گیا تو وہ صرف ایک طرح سے بتانے کے لیے کہ اتنی ساری ایمان کی شاخیں ہیں. تو یہاں پر امام بخاری نے جو مرجیہ کے گروہ تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ ایمان جامد چیز ہے، اس میں عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا رد بھی کیا ہے. اور ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کی صفات کو بھی ثابت کیا ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے اس کو بھی ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے، یہی اس حدیث کا باب سے تعلق ہے. تو اب چونکہ حیا کے بارے میں ہے تو ہم حیا کو سمجھتے ہیں کہ حیا کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، حیا کا روٹ ورڈ ہے یا حیا، حی جو زندگی کا روٹ، حیات کا جو روٹ ہے نا زندگی کا، وہ بھی اسی سے ہے یا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ شرماتا نہیں ہے مثالیں بیان کرنے سے. اسی طرح حدیث میں آیا کہ الحیاء شعبۃ الایمان، اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر بھی حیا کی صفت ہے. تو حیا اسلام میں اصطلاح میں حیا کی تعریف کیا ہے کہ ایسی عادت جو انسان کو قبیح یعنی کہ برے کاموں سے، گھٹیا کاموں کو چھوڑنے پر مجبور کرے. یعنی انسان کے اندر ایک جذبہ ہو جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو طبعی طور پر پسند نہ کرے کہ میں کوئی گناہ کا کام کروں، میں کوئی برا کام کروں. تو یہ کیا ہوتی ہے، اس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے جو اس کو روکتی ہے. یا کسی حقدار کا حق ادا کرنا یہ حیا کے خلاف ہے. تو جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ کسی کے حق کے اندر کمی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اپنے آپ سے شرم آتی ہے کہ میں ایسا گھٹیا کام کیوں کروں کہ میں کسی کا حق نہ ادا کروں. تو شرعی اصطلاح میں حیا وہ چیز ہے جو کہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے اور کسی کی حق تلفی سے روکتی ہے. تو اس کے بارے میں ایک اور گویا دوسرے معنوں میں حیا جو ہے وہ جن کاموں کو عرفن کیا ہوتی ہے، عرف ایک اسلامی معاشرے میں جن کاموں کو، جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے ان سے، اور شریعت میں جن چیزوں سے برا سمجھا جاتا ہے ان سب سے حیا انسان کو روکتی ہے. کیونکہ اگر جو انسان بے حیا ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کھلے عام غلط کام کرتا ہے، جھوٹ بولتے بھی اسے شرم نہیں آتی، اپنے وعدے کو توڑتے بھی اس کو شرم نہیں آتی، اس کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. اس لیے ایک مقولہ ہے کہ جب تم شرم و حیا کو چھوڑ دو تو پھر جو چاہو کرو. یعنی شرم و حیا ایک رکاوٹ ہے جو انسان کو برائیوں سے، غلط کاموں سے روکتی ہے. تو حیا کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر بھی ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی متصف ہے حیا کی صفت سے. حدیث میں ہے کہ بے شک تمہارا رب حیا والا ہے. اور حیا کی 2 قسمیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو انسان کے اندر فطری حیا ہوتی ہے، بعض انسان فطرتی طور پر حیا دار ہوتے ہیں. اور ایک حیا جو ہوتی ہے وہ انسان کو جب کانشسنس ہوتی ہے تو وہ انسان کوشش سے، محنت سے اس حیا کے جذبے کو بڑھاتا ہے، اپنے اندر اس کو پیدا کرتا ہے. جیسے دیکھیں مثال کے طور پر جب جہالت کا دور تھا تو یہی صحابہ کرام بہت سے جاہلانہ کام کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، اور ان کو اس میں کوئی آر نہیں محسوس ہوتی تھی، کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی تھی. لیکن جب ایمان کو قبول کر لیا، جب ایمان آ گیا ان کے اندر، تو انہوں نے اپنی حیا کو ایمان کی تعلیمات، ایمان کی روشنی میں اپنی حیا کے لیول کو بڑھایا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو حیا یہ نہیں ہے، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف فطری چیزیں، بس ہم میں اللہ نے حیا نہیں دی تو ہم کیا کریں. نہیں، فطری طور پر بعض لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے برے کاموں سے بچنا اور جھوٹ بولنا اور ایسے کام کرنا جو کہ معاشرے میں بھی اچھے نہیں سمجھے جاتے اور جو شرعی طور پر بھی اچھے نہیں ہیں، ان سے خود بخود اس کے اندر ایک حیا ہوتی ہے. لیکن اس حیا کو انسان محنت سے بڑھاتا ہے، اس حیا کو مقتصد کہتے ہیں. اور جو فطری حیا ہوتی ہے وہ خود بخود موجود ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں قسم کی حیا موجود تھی. ایک حدیث ہے ابن حجر کی فتح الباری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر شادی شدہ لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتصد حیا بھی تھی، یعنی کہ اللہ کے نبی نے جب ایمان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے اندر حیا کا وہ لیول پیدا کر دیا کہ آپ کے سامنے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم اور شفیق تھے اور بہت برداشت کر لیتے تھے، درگزر کرتے تھے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی دین کے خلاف کام کیا جاتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہوتا، تو وہ بہت ان کو غصہ آتا تھا، کیونکہ وہ ان کی حیا گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان کے سامنے یہ کام کیا جائے. حیا، ہا، حلوے والی ہا، یا اور الف اور حمزہ، حیا. ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ تو اصل میں ہا یا ہے، لیکن یا آخر کی یا جو ہے جو آپ کے ابھی بیان ہے، جو آپ نے ابھی بیان بتایا ہے، مقتصد ہے قصد سے، قاف صاد دال، قصد کرنا، کسی چیز کا قصد کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسان ارادہ کرے اور پھر کوشش کرے. ٹھیک ہے نا، کسی کام کے کرنے کا ہم کہتے ہیں میں نے قصد کر لیا ہے، تو قصد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ارادہ کر لینا اور پھر اس کام کے لیے محنت کرنا. ٹھیک ہے، تو مقتصد کیا ہے کہ کوشش. یہ جو باب ہے نا، تا بیچ میں آیا ہے، یہ وزن، اس میں جد و جہد کے ساتھ، یعنی کہ بہت محنت کے ساتھ حیا پیدا کرنا اپنے اندر. ٹھیک ہے، پوری کوشش کے ساتھ. قاف وہ ڈبل نقطے والی قاف ہے، بڑی قاف، مقتصد صاد. ٹھیک ہے، قاف اور صاد اور داد اور بیچ میں تا ہے. اوکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں طرح کی حیا موجود تھی. تو ایک مسلمان اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہوئے اگر کسی کو دیکھے، لوگوں کو دیکھے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو رہی ہے، جو اسلام کی شریعت جس کو گوارا نہیں کرتی، اور یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی باتیں ایسی ہو رہی ہیں، اور انسان بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو حیا آ رہی ہے کہ وہ کسی کو کچھ کہے، یہ حیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حیا شرعی حیا نہیں ہے، یہ مذموم ہے، یہ والی حیا پسندیدہ نہیں ہے. اصل حیا کیا ہے کہ انسان روکے غلط کام سے، اور خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی ناپسند کرے کہ وہ ایسے کام ہمارے سامنے، وہ گوارا نہ کرے کہ ہمارے سامنے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے. تو پسندیدہ حیا کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں
نمبر 1 انسان اپنے نفس کی کمی کوتاہی سے حیا محسوس کرے. انسان کو یہ فیلنگ ہو کہ میں جتنا مجھے ہونا چاہیے میں اتنا لیول پہ میں اچھے کام نہیں کر سک رہا ہوں، یا میرے اندر کمی کوتاہی ہے، جیسی اچھی میری نماز ہونی چاہیے ایسی نہیں ہے، میں نماز میں بھی بار بار میرا ذہن بھٹک جاتا ہے. تو اللہ سے حیا محسوس کرے اپنے دل میں کہ اللہ میں بہت مجھے برا محسوس ہو رہا ہے، تو مجھے میری اصلاح کر دے. یہ حیا ہے، یہ پسندیدہ حیا ہے کہ اللہ سے حیا انسان کر رہا ہے کہ میرے نفس کے اندر کمی ہے. اسی طرح بندوں سے بھی انسان کے اندر عاجزی جب ہوتی ہے تو بندوں سے بھی اس کے اندر حیا ہوتی ہے کہ جب وہ بندوں کے جائز کام نہیں کر سکتا، جائز معاملات میں بیلنس نہیں رکھ سکتا، تو اس کے اندر حیا ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے صحیح نہیں ہو رہا، اپنی کوتاہی اسے محسوس ہوتی ہے. پھر اللہ کی جاہ و جلال کے ذہن میں لا کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا. انسان سوچے، اپنی ایک عادت بنائے کہ سوچے کہ میرے اندر کتنی کمی کوتاہی ہے. یہ بھی ایک حیا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے جلال ہے اللہ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے عظیم ہے، اللہ کی ذات کتنی بلند ہے، اور اللہ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، لیکن میں کتنی کمی ہے میرے اندر. تو یہ بھی پسندیدہ حیا ہے کیونکہ اس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. پھر بعض اوقات لوگوں کے رویے سے کچھ تکلیف پہنچے انسان کو اور انسان حیا کی وجہ سے سخت کلامی نہ کرے، تو یہ بھی حیا ہے کہ کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی، ہم فوراً سے ابل نہ پڑے، فوراً سے اس کو گالی گلوچ نہ دینے لگے، کچھ برا بھلا نہ کہنے لگے، اور ہماری حیا ہمیں روکے کہ ہم بری طرح سے اس وقت پیش آئے. یہ بھی پسندیدہ ہے. پھر اس کی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ولیمہ ہوا، زینت حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، تو آپ نے ولیمہ کیا تھا، لوگوں کو دعوت دی. اب کچھ لوگ جو تھے وہ دعوت کھانے کے بعد گپ شپ کے لیے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تکلیف دے رہی تھی. آپ چاہ رہے تھے کہ بس دعوت کے بعد لوگ جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی انسان نہیں تھے، آپ کی زندگی بہت مصروف تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولیمہ کیا تو لوگ بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے اور آپ اٹھ کر خود چلے گئے. پھر کچھ دیر کے بعد واپس آئے، جب بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ نہیں شرماتا، یعنی کہ مجھے آیات ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح فرمائی کہ بس جب کھانا کھا کر تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، تو سورہ نور میں ہے شاید، یہ مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا میں اس کو دیکھتی، لیکن آپ ان لوگوں کی اصلاح کی گئی کہ یہ اسلامی ایٹیکیٹ نہیں ہے کہ کسی نے تمہیں دعوت دی تو تم اب وہاں ہی سارا رات ڈیرا جما کے بیٹھ جاؤ، تم کھانا کھاؤ اور صحیح وقت پر چلے جاؤ اپنے گھر پر، تاکہ میزبان کے لیے اذیت نہ ہو. تو پھر ایک اور حدیث کی مثال ہے کہ انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے، کہ اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات کے میں قابل ہوں. جیسے دعا بھی مانگے تو یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے جنت میں تو فلاں مقام پر فلاں جگہ پر مجھے ایسا گھر دینا، اس گھر میں ایسا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ایک تکبر ہے، عاجزی نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے سمجھے کہ میرے اندر بہت بڑی کمی کوتاہی ہے، مگر اللہ تو مجھے معاف کر کے تو مجھے جنت میں میرا داخلہ دے. ہاں جنت فردوس ہم مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سے زیادہ مانگنے میں برائی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ حیا کے خلاف ہے. حیا کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے. تو اسی طرح انسان کے اندر اللہ کی محبت اور خوف اتنا ہو کہ خود کو اس قابل بھی نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہا ہے، یعنی کہ عبادات کرے، صدقہ کرے، لیکن ہمیشہ دل میں یہ سوچے کہ مجھے جتنا کرنا چاہیے میں نے اتنا نہیں کیا ہے، مجھے اور تھوڑا اچھا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہ سوچے میں نے تو اتنی اچھی نماز پڑھ لی، میں تو بہت نماز کی پابندی کرنے والی ہوں، یا اس طرح سوچنے کے بجائے حیا کیا ہے کہ ہمیشہ کمتر سوچے کہ میں شاید اس سے بعد میں اچھا کر سکتی ہوں، میں اس سے اچھا کرنے کی کوشش کروں، میں نے صحیح حق نہیں ادا کیا. اس کی مثال ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملتی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ میں ہے
کہ حضرت اسماعیل کے ساتھ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک وتب ارنا مناسکنا وتب علینا، اللہ ہمیں تو معاف کر دے۔ دیکھیں اتنا بڑا نیک کام کر رہے تھے کہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، مگر پھر بھی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تو قبول کر لینا، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے تھے۔ تو بس یہ مومن کا حیا یہی ہوتی ہے کہ وہ عبادت کرے تب بھی اللہ سے حیا کرے کہ مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تو معاف کرنا اور میری دعا کو قبول کرنا، میری عبادات کو قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر انسان کو خود اپنی کوتاہیوں سے، خود اپنے سے حیا آئے کہ جب اس سے کچھ غلطی ہو جائے، کسی کے حق میں حق تلفی ہو جائے تو اسے خود شرم آئے اپنے آپ سے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو یہ بھی حیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پسندیدہ حیا ہے۔ تو ناپسندیدہ حیا کون سی ہے اسلام میں؟ کہ انسان جو ہے اس کے سامنے انسان کسی کو بھلائی کا بات بتائے نہ، یہ سوچ کر کے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ ہمیں مطلب اچھی باتوں کی ہر وقت ہمیں واضح نصیحت کرتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے انسان خاموش رہے، کسی کو بتائے نہ اچھی بات، یا علم حاصل کرنا ہو، علم کی محفل میں ہو لیکن سوال کرنے کے لیے شرم آئے، اور بات کو پورا سمجھا نہ ہو لیکن خاموش ہو جائے، تو یہ بھی پسندیدہ حیا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی نیکی کا موقع مل رہا ہو لیکن حیا کی وجہ سے آگے نہ بڑھے، مثال کے طور پر کہیں ہم اسکول میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کہیں معاملہ ایسا ہے کہ آپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم والنٹیئر کر سکتے ہیں کسی کام کے لیے، کوئی اچھا کام ہے، مگر ہم اس وقت ہمیں شرم آ جائے کہ ہم آگے بڑھ کے بولے نہ کہ ہاں میں کر سکتی ہوں یہ کام، ٹھیک ہے۔ اور پھر حق کی گواہی دیتے ہوئے حیا کرنا کہ خاموش ہو جائے انسان، حق یعنی کہ کوئی معاملے میں وہ اس نے گواہ ہے، وہ اس نے دیکھا ہے کسی معاملے میں کسی ناانصافی کو، لیکن اپنا منہ حیا کی وجہ سے نہ کھولے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ساری ناپسندیدہ، یہ چاروں باتیں جو میں نے بتائی وہ ناپسندیدہ ہیں۔ پھر کسی غریب کی مدد کرتے وقت اپنے ساتھیوں سے حیا کر کے مدد سے رک جائے۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، مگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو ہم اس کی مدد صرف اس لیے نہ کریں کہ ہمارے ساتھی کیا سوچیں گے، کہ ہم نے جس کو یہ لوگ سب ناپسندیدہ نظر سے دیکھ رہے ہیں ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہوں کسی کی، لیکن ہماری صحبت کے لوگ اس کو اچھا نہ سمجھتے ہوں، تو ہم اس کی اپنے ساتھیوں کے سامنے اس پرسن سے ذرا دور رہیں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں، کہ کوئی ذرا مولوی ٹائپ کا پرسن ہے تو اب ہم ایسی صحبت میں بیٹھے ہیں جہاں پر ایسے لوگوں کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا، تو پھر ہم بھی ان کو اگنور کرتے ہیں، اور ہم ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں ایسے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے تو ہم ان کی پسند، اپنی پسند کو چھپاتے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری جو حیا ہے یہ ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں حیا انسان سے اچھے کام کرواتی ہے، اس کو برے کام سے روکتی ہے، نہ کہ اپوزٹ۔ تو الحمدللہ ہماری آج کا لیکچر پورا ہوا۔